طالبان کمیٹی وزیر اعظم کے ناشتے پر مدعو۔ سابق صدر مشرف کے وکیلوں کو طالبان کی دھمکیاں۔ ہنگو میں بھی ایف سی پر حملہ، 6 افراد شہید۔ اور ان حالات و واقعات پر شیخ رشید کی اپنی سوچ۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر بچغتائی NBC آن ایئر کے اس پروگرام میں۔ آج ہم خاص طور سے صرف بات کریں گے جناب شیخ رشید صاحب سے۔ شیخ صاحب کی شخصیت کو تعارف کرانا مناسب یوں نہیں ہے کہ 8 بار تو منتخب ہو چکے ہیں وہ قومی اسمبلی کے رکن، لیکن آج کی جو خبریں ہیں وہ خاصی نرم بھی ہیں اور گرم بھی ہیں۔ اور ان خبروں میں بتایا گیا ہے کہ آج صبح جناب سمیع الحق صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے دروازہ کھول دیا ہے، ہمارا کام دروازہ کھولنا تھا، اور پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اس پر فوری طور سے وزارت عظمیٰ کے ایوان سے ان کو دعوت مل گیا۔ کل صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی، دونوں کمیٹیاں ہوں گی، سرکاری بھی اور طالبانی بھی، اور دیکھتے ہیں کیا رنگ لائے گی ملاقاتیں۔ لیکن اس ملاقات سے پہلے ایک واقعہ اور ہو چکا ہے، 6 افراد کو مار دیا گیا ہنگو میں۔ یہ ایف سی کے جوان تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ طالبان رضا قصوری صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو دھمکیاں ملی ہیں، ان کو اور مشرف کے وکیلوں کو، کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ میں ان امور میں بات کروں گا شیخ صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے میرے ساتھ موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں آج کے حالات میں، کرنٹ افیئرس میں، اور کچھ پرانی باتوں کا بریک کے بعد بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید صاحب سے۔ کہتے ہیں دبنگ شخصیت ہیں اور کھلے لہجے میں بات کرتے ہیں اور دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ آج جب یہ پتہ چلا، اب ٹویٹ ہوا کہ شیخ صاحب اس پروگرام میں آئیں گے، تو بے شمار ہمیں ٹویٹس ملے ہیں، سوالات بھی ہیں اس کے اندر اور تبصرے بھی ہیں اس میں، اور ساتھ ساتھ ہم نے کچھ کیمرے پہ بھی لوگوں سے سوالات کیے ہیں شیخ صاحب کے لیے۔ لیکن میری گفتگو شیخ صاحب سے شروع ہوگی آج کی اس خبر پر کہ آج جب صبح اکوڑا خٹک میں سمیع الحق صاحب بات کر رہے تھے صحافیوں سے، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ پرائم منسٹر ہاؤس نے ان کو دعوت دے دی ہے کل صبح کے ناشتے کی، اور ان کے ساتھ ساتھ سرکاری کمیٹی کے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ طالبان کی ایک نامزد کردہ کمیٹی پرائم منسٹر پاکستان سے پرائم منسٹر ہاؤس پہ ملاقات کرے گی۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو شیخ صاحب، اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ الوداعی ناشتہ ہوگا، الوداعی ناشتہ، ہیوی ڈیوٹی قسم کا ناشتہ ہوگا، الوداعی ناشتہ ہوگا دونوں کمیٹیوں کا، اور کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارانے میں۔ اوہو، 1 مہینے تک آپ کو مصروف رکھا، ساری قوم کو خواہشوں کی خبریں بنتی رہی اور خبروں کی خواہشیں بنتی رہی۔ وہ پنجابی میں ایک گانا ہوتا ہے نا، کچی ٹوٹ گئی جینا دی یاری جی، تے پتنا تے رون کھڑیاں۔ جی، تو یہ کچی یاری تھی مہینے کی، ٹوٹ گئے۔ نئی کمیٹی بنے گی، اور نئی کمیٹی میں جو اصل طاقتیں ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں گی۔ کے پی کے گورنر صاحب ہوں گے، کے پی کے کی گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے، خود چوئی نثار صاحب ہوں گے، اور اوپر جو ہیں وہ قبلہ کعبہ قابل احترام جناب وزیر اعظم صاحب بھی اس کو اچھا لک آفٹر کریں گے۔ اور ساری کمیٹی کرے گی کیا، وہ آپ نے ابھی ہنگو کی خبر دے دی ہے جی بالکل، کہ اگر حادثات بھی چلنے ہیں، میں اپنی زبان میں نہیں کہتا، نواز شریف صاحب نے خود فرمایا ہے کہ مذاکرات اور حادثات اور دھماکے یہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ انہوں نے 1 نہیں 2 دفعہ کوٹ کیا ہے۔ کسی کے پاس میکانزم نہیں ہے۔ اب ان کو سمجھ آئی ہے، وہ بھی میں نے چیخ کے کہتا رہا، جو اصل فورسز ہیں، اور یہ کوئی مذاکرات بھی پہلی دفعہ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ، مجھے تاریخ تو یاد نہیں کہ پہلے مذاکرات دیکھیں آپ، لیفٹیننٹ جنرل صفدر صاحب تھے، نیک محمد کی بات کر رہے ہیں آپ، نیک محمد صاحب کے درمیان ہوئے، جی نیک محمد کی بات کر رہے ہیں آپ، اور
جی نیک محمد کی اور لیفٹیننٹ جنرل صفدر تھے کور کمانڈر گلے میں ہار ڈالے گئے تھے باقاعدہ ربانی صاحب سے پہلے. اور اگر جی ہاں ہار بھی ڈالے اور فوٹویں بھی کھچائی اور گھر جانے کی دیر تھی نیک محمد صاحب کی, اور وہ سارے واقعات میں آپ کا 1 گھنٹہ پھر ایک دم ختم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور آج پچھلے دنوں کور کمانڈر پشاور کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا جنرل ربانی صاحب کا, کہ جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے اس سے بات چیت کس چیز کی کریں گے آپ. یہ میں نہیں کہہ رہا, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. ٹھیک. اور فضل الرحمان صاحب کا آج بیان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کو بڑے گورنمنٹ میں ان کے 2 وزیر ہیں, 2 کمیٹیاں ہیں, کشمیر کمیٹی بھی ہے اور نظریاتی کونسل بھی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ میری بات تو ان کو سمجھ نہیں آتی, اگر سمجھ آتی ہے تو ان میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے. سو ایک نیا پٹارا باکس, ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے, اور یہ 20-25 دن یا 80-85 دن کر لیں آپ ٹوٹل, یہ سارا جو کچھ ہونا ہے ان 25 دنوں میں, کمیٹی جو بننی ہے اس کے نتیجے کیا ہونے ہیں. اور اسمبلی کی دلچسپی دیکھیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ پہ آج ڈسکشن تھی جی, اور پرسوں کے دن جو سپیکر رہ گئے تھے, میں تو خیر بول چکا تھا, اور خورشید شاہ صاحب بھی اور فاروق ستار صاحب بھی, ان کو کہا گیا کہ آج کے دن, آج 5 تاریخ کو اس پہ بحث ہوگی اور سنی جائے گی. اور دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ صرف 21 آدمی اپوزیشن کے بیٹھے تھے اور 5 سرکار کے ان دی اینڈ. ٹھیک. اور وہ بھی اگر دیکھیں کہ اپوزیشن اگر اس اجلاس میں نہ بیٹھے, اور یہ میں اپوزیشن کے ممبروں کو کہتا ہوں پورا نہیں ہوتا ہے, یہ اسمبلی کا کورم جو ہے یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. شیخ صاحب ابھی ٹویٹ جو ملے ہیں ہمیں رکھے ہوئے, اس میں سے ایک سوال ہے, یہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کمیٹیوں کا کھیل ہو رہا ہے, یہ کیا مذاق ہے, قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے, یہ کب تک چلے گا, یہ کب تک چلے گا, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک کمیٹی کی تو کبڈی ہو جائے گی صبح جی, اور وہ آپ دیکھ لیں گے اس کا اعلان. پالا کون مارے گا شیخ صاحب اگر کبڈی ہو رہی ہے؟ ایک بات ہے کہ دیکھیں پالا تو بالآخر تباہی تو کھاڑے کی ہونی ہے. اچھا. اور اصل جو حالات ہیں یہ مہینے بڑے اہم ہیں, یہ 2-3 مہینے دیکھیں, انڈین الیکشن ہے, افغانستان کا الیکشن ہے, امریکن کی ریٹرن ہے, ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے, ہمارا سارا سٹرکچر مفلوج ہے. اور اسلام آباد میں یہ پیٹتا تھا کہ اسلام آباد میں یہ بات ہوگی تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے, اور جب میں نے پرسوں قومی اسمبلی میں یہ بات کہی کہ اس قومی اسمبلی اور ہاسٹلوں کی خیر منائیں, یہ نہ ہو کہ سارے پورا ٹوکرا ہی رکھ دے کوئی آ کے اس پہ. اچھا خورشید صاحب میں آپ کی بات سے بالکل کوئی پلان نہیں کرتا ہوں کہ آج ڈیمورلائز. وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا ہے, مراسلہ جاری کیا ہے تمام وزارتوں کو, اس میں وزارت خارجہ بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ سمیت تمام وزارتوں پر حملے کا خطرہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ بھی خطرہ ہے, اور اس لیے وزارت خارجہ کا جو سیکورٹی پلان تھا پرانا وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. پہلے بھی یہ بات آئی تھی, اس کی تردید ہوئی تھی, کیا دوبارہ تردید کریں گے؟ یہ ضرور تردید کریں گے, یہ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں چوئی نثار صاحب میرے دوست ہیں اس حکومت میں, ویسے تو سب میں اس حکومت میں 8 دفعہ 7 دفعہ 2-3 دفعہ ان کے ساتھ بھی 4 دفعہ وزیر رہا ہوں. ان کو بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. دیکھیں یہ سیکیورٹی کونسل جس کا اتنا شور آپ نے ڈالا ہوا ہے, 25 سال پہلے جہانگیر کرامت نے یہ سیکیورٹی کونسل کا سارا ڈھانچہ دیا تھا, اس کو گھر بھیج دیا, اور اس نے گھر تو نہیں جا گیا, دفتر جا کے اس نے ریزائن کر دیا. وہ گڈو پپو قسم کا جرنیل تھا, اس نے کہا یار اسی میں بہتری ہے, کیا لڑنا جھگڑنا. نواز شریف صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بالکل مطلق العنان سربراہی چاہتے ہیں, اور پھر رہ کے بھی ایسی جگہ پہ آگے ہیں کہ ان کا سوچ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہی سب سوچتے ہیں, اور قوم کو لگا دیا میلوں ٹھیلوں پہ. سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے, سرکاری جیب سے مارکیٹ کر رہے ہیں. جیسے ایس کریم کی مارکیٹ نہیں کرتے, یہ لے لو, پیسے ہمارے ہیں. بالآخر یہ گنیز بک میں 20-25 نام لکھے جا رہے ہیں. ایک گنیز بک میں یہ بھی کام لکھا جائے گا کہ ان سب لوگوں نے دن میں 3 دفعہ کان پکڑنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے ان کو ووٹ دیے. صبح اٹھتے سار کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, دوپہر کو لگائیں گے, سوتے وقت کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. یہ اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے.
سزا کون بھگت رہا ہے؟ سزا بھگت رہا ہے عام آدمی، ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، ایجوکیٹر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، سیلز مین، مر رہا ہے بیچارہ، مر رہا ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ جو نوکری لگے ہوئے ہیں ان کو بھی نوٹس مل رہے ہیں۔ میں نے کل اسمبلی میں قرارداد کال اٹینشن نوٹس دیا، خدا کا شکر ہے کہ وہ لگ گیا، ورنہ تو ہمارا کال، وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں کل اسپیکر صاحب نے بڑی کمال کی بات کہی، کہا انہوں نے مذاق سے ہی، انہوں نے کہا پنڈی والے باز آ جائیں، پنڈی والے نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا جناب پنڈی والوں نے ٹھیک کرنا ہے اس سارے ماحول کو، اور یہ اچھا وہ پنڈی والا آپ کو کہہ رہے تھے؟ اس نے اس کو بڑے عجیب رنگ میں لیا۔ وہ پنڈی والا آپ کو کہہ رہے تھے؟ ظاہر ہے میں وہ دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے اس اسمبلی میں اپوزیشن جو اس کا حقیقی رول ہونا چاہیے، یہ خوش نصیب حکومت ہے، اس کے خلاف سوائے ایک شیخ رشید کی آواز تو ہے جو اب کتنی دفعہ اٹھے گی، ظاہر ہے اسپیکر بھی تنگ آ جاتا ہے، پھر وہ مائک ہی بند کر دیتا ہے۔ لوگوں نے جس جوش اور جذبے سے ان کو ووٹ دیے، 6 دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں اور تیسری دفعہ یہ پرائم منسٹر بنے ہیں، 9 دفعہ ان کو حکمرانی ملی ہے، اور آپ دیکھ لیں انہوں نے رزلٹ کیا ڈیلیور کیا، اور لوگوں انہوں نے ڈیسیژن کر لیا کہ سندھ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایک آدمی نے 2 کبوتر پکڑ لیے، اس کے ہاتھ لگ گئے غلطی سے، اس نے کہا یہ تو میرا ہے، دوسرا اس نے کہا یہ میرے بھائی کا، اور تیسرا اس نے کہا جو مجھ سے مانگے میں دیکھوں گا کون مجھ سے مانگتا ہے۔ اچھا آپ نے جملہ ابھی استعمال کیا ہے شیخ صاحب، ابھی جملہ آپ نے استعمال کیا ہے کہ گڈو پپو قسم کا جرنل تھے کرامت صاحب، آج کل جو جرنل ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں سگار پینے والا جو جرنل ہوتا ہے اور مونچھوں والا جرنل ہوتا ہے وہ جینون جرنل ہوتا ہے اور بائی بلڈ جرنل ہے۔ اچھا یہ وہ جرنل ہے اس وقت پاکستان فوج کا جس کے گھر میں شہادتوں کی تاریخ ہے۔ میں ستاروں کی بات نہیں کرتا، میں جرت کے نشانوں کی بات نہیں کرتا، اور یہ بات ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ جس وقت آپ مشرقی پنجاب میں نغمے سن رہے تھے، نغمے ہی کہوں گا، گانے کہوں گا تو خفا ہو جاتے ہیں لوگ، اس وقت اسی وقت یہ جرنیل جو ہے اپنے بھائی کی قبر پہ سلمان کی بارڈر پہ پھول چڑھا رہا تھا، اور دونوں ٹی وی چینلوں نے بیک وقت مووی دکھائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی مسئلہ تو حل ہو، کوئی ایک مسئلہ حل ہو۔ فارن آفس ہیں، کمرشل کونسلر خالی پڑے ہیں، فیڈرل سیکرٹریوں کی پوسٹیں خالی پڑی ہیں، 30-40 ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں، جتنے 8-10 اپوائنٹمنٹ کی ہیں سب ذاتی دوستوں سے لائلٹیز پہ کی ہیں، کوالٹی پہ نہیں کی، تو ڈیلیور کیا ہوگا جی؟ آج آ کے یہ کام کیا تھا جی مذاکراتی کمیٹی کا۔ سمیع الحق صاحب مجھے ملے تھے سعودیز ایمبیسڈر کے کھانے پہ، جب کراؤن پرنس کو کھانا دیا گیا تھا، تو میں نے کہا، میرے ساتھ ہی ان کی سیٹ تھی، میں نے کہا جی بڑے مصروف ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو مصروف ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں حالات کیا ہے، انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ ٹی وی کے لیے بنائی ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ اس مذاکراتی ٹیم نے اپنا ستیہ ناز زیادہ اس وجہ سے کیا کہ یہ ٹی وی پہ زیادہ شو آف کی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے میران شاہ نہیں دیکھا، انہوں نے خاران نہیں دیکھا، میر علی شاہ ان کو پتہ ہی نہیں شمالی وزیرستان کدھر ہے سوائے، اور یہ ایک صحافیوں کا بڑا اکثریتی گروپ تھا اس میں۔ اب یہ جو صبح بڑا ٹی وی پہ شو کر رہے ہیں جناب، بڑی بات چیت ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، خاک ہوا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ طالبان کے مطالبات کیا ہیں، طالبان کے جو مطالبات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مطالبات ساتھ لے کے جائیں گے ناشتے پر، اور وہاں سے قبولیت کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ میں آپ سے عرض کیا ہوں، کر دیا میں نے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا 12 آنے میں ختم ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ الوداعی ناشتہ ہوگا، سرکار کی کمیٹی کے اندر الوداعی ناشتہ ہوگا، تو کیا اس کے بعد جو نئی کمیٹی بنے گی اس میں کوئی عسکری نمائندگی بھی ہوگی، فوجی نمائندگی بھی ہوگی؟ ظاہر ہے اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ بس نمائندگی فزیکل ہوگی یا اگر ڈرائیونگ سیٹ پر پرائم منسٹر، جی نمائندگی فزیکل ہوگی یا آئیڈیل ہوگی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا فرمایا آپ نے؟ مگر نمائندگی فزیکل ہوگی یا آئیڈیل ہوگی؟ پھر نہیں آ رہی آپ نے۔
جی شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں آئی آپ کی، کیا سوال کر رہے ہیں؟ آواز تو آ رہی ہے، مجھے سوال کلیئر نہیں آیا. اچھا میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اگر فوج کی نمائندگی ہوتی ہے کمیٹی میں تو کیا وہ فزیکل ہوگی، جسمانی طور پر ہوگی، یا محض خیالات کی بنیاد پر ہوگی؟ دیکھیے فوج تو ہر وقت ہر قسم کے معاملات کے لیے تیار رہتی ہے، سیلاب کے لیے، بارش کے لیے، طوفان کے لیے، ملکی معاملات کے لیے اور حکومت کے احکامات کے لیے. لیکن فوج ایک چیز واضح میسج دے چکی ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. جی. اور پچھلے دنوں جو انہوں نے ایئر سٹرائکس کی ہیں وہ ایک واضح میسج دیا انہوں نے، اور اس میں جو میسو نقصان پہنچا ہے دوسری طرف، اس کے ریئیکشن بھی آئے ہیں اور آئیں گے بعد میں. لیکن رائٹ شکریہ. میں ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس اسی ریئیکشن پہ بات کروں گا آپ سے. ہم بریک پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں شیخ صاحب سے اور شیخ رشید صاحب سے. ہماری بات ہو رہی تھی ان فضائی حملوں کے بارے میں جن پر ریئیکشن بھی آیا، اور یہ فضائی حملے پاکستان کی ایئر فورس نے پاکستانی فوج کی اعانت کے لیے کیے. شیخ صاحب کیا بتائیں گے آپ کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ فضائی حملے فوج نے از خود کیے تھے یا سرکار نے اس سے کہا تھا؟ دیکھیں اگر سرکار نے کہا تھا تو وہ جرت کر کے کہے کہ یہ ہم نے کہا ہے، یہ ہم نے کروائے. سرکار کہہ سکتی ہے، اس کو کہنا چاہیے. یہ سوال دیکھیں نا، قوم کو کیوں کنفیوز کرتے ہیں؟ یا ہاتھ آسمان پہ لگائیں یا پاؤں زمین پہ لگائیں. ٹھیک. یعنی قوم کو جیب بحث میں ڈال دیا کہ فوج نے، ایئر فورس نے از خود کی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو کہا گیا کہ کرو. اگر ان کو کہا گیا کرو، اس کو ایکسپٹ کریں. دیکھیں یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو ہرا ہی ہرا ہے، ہماری طرف سے تو سب اچھا ہے، اور جو ہو رہا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ شیخ صاحب کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ دونوں ایک ہی صفحے پر ہیں، ایک صفحے پر نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے. میرا مطلب ہے ان کی لائن لینتھ ایک نہیں ہے، ان کی باڈی لینگویج ایک نہیں ہے، ان کی فریکوینسی ایک نہیں ہے، ان کے اندر میرا مطلب ہے طریقے اور سلیقے سے کھچاؤ اور تناؤ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب اچھے کی رپورٹ نہیں ہے وہاں پہ. خود اپنی ان کی کمیٹی میں نہیں ہے جی، جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی. یہ میں نے اسمبلی ہاؤس میں کہا، وہاں چند منسٹر غلطی سے بیٹھے ہوئے، کسی نے نہیں کہا کہ میں غلط کر رہا ہوں، ورنہ تو اٹھ کے وہ کہتے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. ان کی اپنی کمیٹی میں نہیں تھا. اور یہ جو تجویز آئی ہے جس پہ کل سے عمل ہونے جا رہا ہے، اس میں ان کی کمیٹی کے اراکین نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے کہ بھئی ہمارے بس کا کام نہیں ہے، جن کے بس کا کام ہے ان کو بیچ میں ڈالو. اور اب لوگوں نے بیان دینے شروع کر دیے ہیں جناب علی کہ ان کا کام نہیں ہے. بھائی جس کا کام ہے اون کرے. ٹھیک. اچھا یہ ایک اور ہمیں آپ ادھر کے ہیں نہ آپ ادھر کے ہیں. بالکل. ایک مشال شہود نے ہمیں ٹویٹ کیا ہے، بہت سے ٹویٹ میں سے ایک ٹویٹ ہے کہ ہم بور ہو گئے ہیں باتیں سن کے شیخ صاحب، اب عمل کا وقت ہے. یہ کس عمل کی بات کر رہی ہیں؟ طالبان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف؟ دیکھیں ملک کی سلامتی کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ اٹھایا جائے گا. اور فوج کی تو ٹریننگ ہی جو ہے نا وہ سلامتی کے نام پہ ہے. ان کی ٹریننگ، ان کی ایکسرسائز، دیکھیں نا فوج کے لیے بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے جو اپنے اندر وہ ایک انڈکلیئر وار لڑے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ وہ انڈکلیئر وار لڑے اور جس کی کوئی لائن نہ ہو، جو اندر گھسے ہوئے ہوں، جو چھپ کے حملے کر رہے ہوں اور جو گریلا وارفیئر کے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہوں اور جو موسٹ ماڈرن ویپن استعمال کر رہے ہوں، جو واٹر بم یوز کر رہے ہوں، جو CX-4 یوز کر رہے ہوں. سو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ وقت ضرور لگتا ہے، لیکن فوج تو ہر کام کے لیے تیار ہے جی. جب وہ اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے جان بھی دینی ہے اور اس کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہم واپس چلتے ہیں اسلام آباد کچہری. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے زخمیوں سے ملاقات کی، عیادت کی، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی سیکورٹی کے لیے ہم نے کئی بار احکامات جاری کیے تھے لیکن حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا، شاید حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں. جواب میں
بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ آیا ہے کہ کچہری کے دھماکے کی ذمہ داری سابق چیف جسٹس پر ہے کیونکہ انہوں نے اسلام آباد سیکورٹی پلان کو مسترد کر دیا تھا. ہم کہاں کس کی طرف دیکھیں؟ ہم سر جی دیکھیں، ایک شخص سکندر نامی آتا ہے اور اسلام آباد کو 12 گھنٹے تک جکڑ کے رکھ دیتا ہے، قابو کر لیتا ہے. اور یہی پولیس ہے، یہی میرا مطلب وہی ہے کہ وہی ڈاکٹر رضوان کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارا تمسخر ہوتا سر ہے. ڈاکٹر رضوان کی بات کر رہے ہیں نا آپ. ہاں اسی وہ کیا آپ کو تو شعر زیادہ ہوتے ہیں نا کہ بیمار اسی کیا وہ شعر ہے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ماشاء دیکھیں نا، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ شعر و شاعری پہ آپ کی دلچسپی پوری ہے. تو یہ اتنے ہی سادہ ہے. یہ سادہ حکومت ہے، ان کو صرف اپنا انٹرسٹ پڑتا ہے. ان کا اپنا بچہ روئے تو ان کا دل دکھتا ہے، قوم روئے، قوم کے بچے روئے تو کہتے ہیں دفع کرو، روتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی رونا دھونا، ان کا اور کیا کام ہے. یہ 7 خاندانوں کا قبضہ گروپ ہے اور ان کے 30 بچے ہیں. اس ملک میں قبضہ گروپ ہے. آپ کراچی والے لینڈ مافیا کو روتے رہتے ہیں، آپ محکمے کے محکمے جو ہیں وہ قبضہ گروپوں میں ہیں. اس ملک میں بادشاہت ہے. آپ دیکھو جو چوکوں کے فقیر ہیں ان کا بھی ایک قبضہ گروپ ہے. اس کے چوک پہ جاؤ تو وہ کہتا ہے چل میں میرا علاقہ ہے، تو کدھر آ گیا. جیب تراشوں کے بھی اپنے قبضہ گروپ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے علاقے میں تو جیب کاٹنے کیسے آ گئے. پٹواری کے علاقے میں جاؤ، صرف جھگڑا تب ہوتا ہے کوئی ایف آئی آر کاٹنی ہوئی، کہتا ہے میرا علاقہ نہیں ہے، اس تھانے کا علاقہ ہے. پولیس والوں نے رپورٹ دی ہے کہ ہماری ریفلیں ناقص دی اور ہمارا تھانہ یہ نہیں ہے. یہ اسلام آباد میں ہے، کوئی کچی کوٹھی، بکر، لیا، بدو ملی، یہ کسی دیہات میں نہیں ہے. یہ اسلام آباد کے دل کے اوپر ہے. اور مجھے ڈر ہے خدا نہ خواستہ کہ اگر اسلام آباد میں خدا نہ خواستہ ایک آدھا اور بڑا واقعہ ہو گیا، یہ حکومت کہاں منہ دکھائے گی. صرف یہ کہہ دینا کہ ہماری پارٹی میں اکثریت ہے، ہمارے پاس ووٹوں کا جمعہ بازار لگا ہے، ہم نے سنڈے مارکیٹ کھولی ہوئی ہے. اس طرح حکومتیں چلتی ہیں جی. اس طرح تو نہیں حکومتیں چلتی جناب. اگر ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے، ایک بچہ اٹھایا جاتا ہے، اگر جی ایک مرزا قصوری صاحب نے آج عدالت میں کہا ہے کھڑے ہو کر، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، کہ عدالتوں کو بہت خطرات لاحق ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سابق صدر مشرف کے وکیلوں کو، چاروں وکیلوں کو، انور منصور بھی شامل ہیں، کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے وکالت سے دستبرداری نہیں کی مشرف کی تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی قصوری صاحب کہہ چکے تھے کوئی 1 مہینہ پہلے کہ عدالتوں پر حملہ ہو سکتا ہے، وہ حملہ ہو گیا. تو یہ کس تناظر میں لیں گے آپ؟ سر میرے شہر میں عاشورہ پہ ایک حادثہ ہوا، جی جو بھی ہوا، جس میں 10-12 لوگ شہید ہوئے اور کافی سارے لوگ زخمی ہوئے. میرے شہر میں آگ لگنے والی تھی. کوئی کہہ رہا تھا 90 مر گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا زبانیں کاٹ دی ہیں، کوئی کہتا تھا ہونٹ کٹے ہوئے ہیں. یہ موبائل فونوں پہ فلمیں چل رہی تھی. جب میں نے یہ حساس وقت دیکھا تو میں 3 بجے ٹی وی پہ آ گیا. میں نے اصل حقیقت قوم کو بتائی تاکہ میرا شہر جلے نہیں، میرے شہر کے امام بارگاہیں اور مسجدوں کو نقصان نہ پہنچے اور گلی محلے میں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے. آپ یقین کریں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا سچ بولنے کی کس نے کہا تھا، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میں نے کہا بھی میں نے سچ بولنا ہے، مجھے لوگوں نے اس لیے نہیں منتخب کیا کہ میں جھوٹ بولوں آ کے. ہر آدمی اس ملک میں، ہر گروہ، دیکھیں یہ اس ملک کا حادثہ ہے. گو شکر ہے کہ ووٹیں نہیں ملی. یہاں اہل تشیع بھائیوں نے اہل تشیعوں کو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، دیوبندیوں نے دیوبندیوں کو کھڑا کیا، سلویوں نے سلویوں کو ٹکٹ دیے، اہل حدیث نے اہل حدیثوں کو ووٹ دیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو 1000 200 1200 ہزار یا سوائے ایک آدھے کوئی معزز لیڈر کو زیادہ ملے ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. دیکھیں قوم کو ہم تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، اور جو مذہبی تقسیم نہیں ہوتے جمہوریت میں آ کے ہم برادریوں میں کرتے ہیں. یہ چانڈیو ہے، یہ جٹ ہے، یہ میلسی ہے، یہ کھچی ہے، یہ ٹوانا ہے، یہ میری برادری کا ہے. ایک رات کی طرح ایک ووٹ لیتے ہیں اور بعد میں ٹھڈا مارتے ہیں. جائیں نا ان کے. میں نے قومی اسمبلی میں کہا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگوں نے نواز شریف سے ہاتھ ملایا یا گئے ہیں رائے ونڈ.
ایم این ایز نے تو نہیں اٹھایا, بعد میں لفٹ میں ایک دو وزیر ملے, اس نے کہا بادشاہ آدمی ہے تو کیا باتیں کر رہا ہے, ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو تم ممبروں سے پوچھ رہا ہے کہ تمہاری ملاقات کیسے ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا جب آدمی حکمران بن جاتا ہے, جی 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 کہ وہ جناب نواز شریف جب صاحب حکمران بن جاتا ہے تو اس, جی فرمائیے آپ بولیں. اب وہ جب آدمی حکمران بن جاتا ہے تو اس کے سوچنے کے انداز بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. آج سینٹ رو رہی ہے اور تمہیں عقل نہیں ہے, کتنے سال ہو گئے ہیں وہ نہیں آیا, ابھی تو 9 مہینے ہوئے ہیں. اچھا, اور وہ سینٹ جو کہ قومی یکجہتی کا ادارہ ہے, اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے, 12 سال تو ویسے ہو گئے, 15 16 17 سال نہیں آئے. اگر 9 مہینے نہیں آئے نواز شریف صاحب سینٹ میں, حوصلہ رکھو بھائی, ابھی تو اس وقت آئیں گے جب سینٹ میں ان کی اکثریت ہوگی, اور جب کوئی اور صاحب ابھی ان کی چیئرمین اکثریت سینٹ ہوں نہیں گے. ہے. بالکل جی, ہمیں شیخ صاحب سے بات کنٹینیو رہے گی ہماری. میں ایک بریک لوں گا, واپس آ کر مزید کچھ سوالات کرنا چاہوں گا. میں ہم بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب سے, اور کچھ سوالات آن کیمرہ عوام نے بھی کیے ہیں. 2-3 سوال ہیں, آئیے پہلے ان کو سنتے ہیں اور پھر چلتے ہیں شیخ صاحب کی طرف. جناب شیخ رشید صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو نواز شریف صاحب اپنی پارٹی میں واپس بلانا چاہیں تو آپ ان کے پاس واپس آنا پسند کریں گے؟ شیخ رشید صاحب, آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کری؟ کیا سیاسی مصروفیت کی بنا پہ, یا آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں ملا؟ شیخ صاحب آپ نے جو وقت گزارا مشرف صاحب کی خدمت میں, اس پہ آپ کو ملال ہے یا آپ نے وہ وقت اچھا گزارا؟ عجیب و غریب سوال تھے صاحب. ایک تو شادی کا مسئلہ بڑا چرچا ہے, اور شیخ صاحب نے شادی نہیں کی, سگار کی بات کسی نے نہیں کی. لیکن ایک سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو وقت جنرل مشرف کے ساتھ گزارا, کیا آپ کو اس پر ملال ہے؟ جی شیخ صاحب. میں کوئی 14 سال کی دوشیزہ نہیں تھی جو ورغلایا گیا تھا, سوچ سمجھ کے گیا تھا. یہ اور لوگ ہیں جو میں نے اپنے پورے حلقے سے کہا کہ بتائیں کیا کروں, لڑائی کروں یا کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑا تھا. جو آدمی آزاد لڑتا ہے, اور میں نے 20-25 دن بہت سارے لوگوں کا انتظار کیا, اور میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا, اور میں نے اپنے علاقے کی تاریخی خدمت کی. اس دور میں میں نے اپنے خاندان کی, یا بچے تو میرے تھے نہیں جس کے لیے میں نے کارخانے لگانے تھے, یا کوئی دودھ کے پلانٹ لگانے تھے, یا ٹیکسٹائل ملیں لگانی تھی. میں نے اپنے شہر میں تعلیم کو عام کرنا تھا, میں نے اپنے شہر کو ایکسپریس وے دینی تھی, میں نے اپنے شہر کو ریلوے کو جو ترقی دی ہے وہ تاریخی ترقی ہے, میں کوئی شرمندہ نہیں ہوں. اور دوسرا, شادی کراچی میں جب بھی آؤ ان کا ایک ہی پرابلم ہے, شادی شادی شادی. میرا مطلب ہے کراچی میں اور کوئی سوال ہی نہیں ہے. جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ سارے میری سر جی جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ رش کرتے ہیں میری زندگی پہ. کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ آرام سے سگار تو پی سکتا ہے نا. کوئی میرا مطلب کوئی اس کا یہ تو نہیں انتظار ہو رہا کہ پہنچے نہیں ہو, فون کیوں بند تھا, کس کے ساتھ لگے ہوئے. میں ایسے ہی بس اس ملک کا جو ایک, اور کچھ نہیں لگا میرے خلاف تو جناب علی, کوئی میری فنی خرابی نہیں تھی, میں نے نہیں کی اپنی زندگی کی خوش اسلوبی کے لیے, اور میں بالکل شرمندہ نہیں ہوں. فنی خرابی کا بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اور یہ یقیناً آپ کوئی فنی خرابی نہیں تھی. نواز شریف صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اگر وہ بلائیں تو کیا آپ جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں سلام علیکم کہہ چکا ہوں. میری اب عوامی مسلم لیگ ہے, لوگوں نے بے شک مجھے میرے شہر نے منتخب کیا, میں نے 100 لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے, ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا, اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ یہ اتحاد جاری رہے اور ہم خدمت کریں. باقی مجھے خوشی ہے کہ میرے علاقے نے مجھے ووٹ دیے, کسی کی خیرات کی وجہ سے نہیں دیے. آج جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گلے میں نشان لٹکا ہوا ہے, وہ بول نہیں سکتے. میری آواز اور ان کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک, میری سوچ اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا. میں لوگوں کا کیس لڑتا ہوں, یہ واقعات کہاں کام ہے جی. ابھی تو چغتائی صاحب ابھی تو شروع ہونے لگا کہ کشمیر کے بارے میں گرم ہوا ہے, تو بالکل 3 منٹ رہ گئے. کشمیر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آپ, یہ حکومت کیا کرنے والی ہے؟ یہ حکومت ٹھس ہے, اس نے واگا 24 گھنٹے کھولا ہے. ان کا بس چلے تو یہ انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن ڈکلیئر کریں. انٹرنیشنل ایجنڈا جس کے تحت یہ حکومت ملی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعلقات مثالی بنائے گا,
اور میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ غریب بے شک بھوکا مر جائے، بے شک روزگار نہ ملے، جو روزگار ہیں ان کو بھی بے روزگار کر دیا جائے، پر انڈیا کے ساتھ جی حضوری کے تعلق رکھے جائیں اور اس کے ساتھ بہتری کے معاملات طے کی جائیں۔ یہ برائی نہیں ہے اگر برابری کی بنیاد پر ہو اور مسائل کے حل کے ساتھ ہو، لیکن یک طرفہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی خوش آئند بات نہیں ہے، اور اس میں عوام کے جذبات اور احساسات کا احساس کم اور اقتدار کو دوام بخشنے کی خواہشیں زیادہ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا اور وقت دینے کا، اتنی تکلیف اٹھانے کا۔ شیخ صاحب نے بہت اہم باتیں کی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ فوج حکومت ایک پیج پر نہیں ہے آج کی صورتحال میں، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ کل جو ناشتہ ہوگا وہ الوداعی ناشتہ ہوگا، اس کے بعد یہ کمیٹیاں ٹوٹ جائیں گی۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکاری کمیٹی میں وہ لوگ ہوں گے جو غالباً کوئی فیصلہ کر پائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو وقت پر فیصلہ کر سکتے ہوں، اور شاید دوسری طرف سے بھی کچھ اور لوگ آئیں گے، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو زیادہ اختیار رکھتے ہوں اور زیادہ پاورفل ہوں۔ ہم نے یہ سوال کیا تھا لوگوں سے، اسی حوالے سے شیخ صاحب سے بات ہوئی اس پر کہ کیا طالبان آئین پاکستان کو تسلیم کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ 72% نے کہا نہیں، شیخ صاحب کا بھی یہ کہنا تھا، اور 28% نے کہا ہے کہ ہاں وہ تسلیم کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ یہ کل کی ملاقات بہت اہم ہے، اور کل کی ملاقات وہ ناشتے پر ہو یا زورانے پر ہو یا سرانے پر ہو، بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا بات آگے بڑھے گی یا پیچھے ہٹ جائے گی؟ کیا ہنگو کا واقعہ ایک بار پھر اثر انداز ہوگا؟ ایف سی کے جوانے جو شہید ہوئے، یا حالات کو جو کہ تو رکھتے ہوئے مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا، بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا، اور بات چیت کس انداز میں ہوگی، کس سطح پر ہوگی، اس کا طے کرنا باقی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی کسی نہ کسی طرح بات چیت کا حصہ رہیں گے، وزیر داخلہ بھی ہوں گے،